الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ سنیے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ عشق مصطفیٰ کے حوالے سے آج ہم نیکسٹ اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں کہ سلام کا تکرار کیسے ہوا۔ ایک مرتبہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ ان کے صاحبزادے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ بولے چپ رہو، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ پر بار بار سلام کریں۔ آپ نے دوبارہ سلام کیا، پھر اسی قسم کا جواب ملا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری دفعہ سلام کر کے واپس چلے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے دوڑے ہوئے آئے اور عرض کی کہ میں آپ کا سلام سنتا تھا، لیکن جواب اس لیے آہستہ سے دیتا تھا کہ ہم پر متعدد بار سلام کریں۔ جان نثار ساتھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں گئے تو وہاں ایک صحابی نے ایک مشرک کی بیوی کو گرفتار کر لیا۔ اس نے انتقام لینے کے لیے قسم کھا لی کہ جب تک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی صحابی کے خون سے زمین کو رنگین نہ کر لوں گا، چین سے نہ لوں گا۔ اس لیے جب آپ واپس ہوئے تو اس نے تعاقب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل پر پہنچے تو دریافت فرمایا کہ کون ہے جو میری حفاظت کی ذمہ داری لے؟ تو مہاجرین و انصار میں سے ایک بہادر اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ گھاٹی کے منہ پر کھڑے ہو جائیں۔ دونوں بزرگ وہاں پہنچے تو مہاجر بزرگ سو گئے اور انصاری نے نماز پڑھنا شروع کی۔ مشرک آیا اور فوراً تاڑ گیا کہ یہ محافظ اور نگہبان ہے۔ اس نے تیر مارے اور تینوں کے تینوں ان کے جسم میں ترازو ہو گئے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ حضرات، یہ تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں تیر کھا لیے مگر حرکت تک نہ کی۔ اسی طرح وہ ہمہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر اپنا جان و مال قربان کرنے کے لیے آپ کے اشارے کے منتظر رہتے، اور یہ ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ بھی یہی ہے کہ مجھ کو کچھ غم نہیں، اشک بہتے رہیں، مجھ کو کچھ غم نہیں، اشک بہتے رہیں، دل میرا سوز الفت میں جلتا رہے۔ آپ کے نام پر مر کر مٹ جاؤں میں، آپ کے نام پر مر کر مٹ جاؤں میں، میرا ایمان ہے پھر بھی خسارہ نہیں۔ کعب بن مالک اور ان کے ساتھی کا واقعہ۔ تین صحابی حضرت کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہم بغیر کسی خاص عذر کے سستی کے باعث جنگ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سرگشت خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ میں جنگ تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا مالدار نہ تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت
میرے پاس ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹنیاں نہ ہوا کرتی تھیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر چونکہ سفر دور کا تھا اور گرمی بھی شدت کی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تاکہ لوگ تیاری کر لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام بھی لکھنا دشوار تھا، اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں اور پتہ نہ چلے تو ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک رہے تھے۔ میں بھی صبح ہی سے سفر کا ارادہ کرتا اور مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی۔ میں اپنے دل میں خیال کرتا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، جب پختہ ارادہ کروں گا تیاری فوراً ہو جائے گی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبوک پہنچنے کا وقت آ گیا۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان تیار نہ ہو سکا۔ اب جب میں مدینہ منورہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو مجھے صرف وہی لوگ ملتے ہیں جو اتفاقاً رہ گئے تھے یا جو معذور تھے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں پہنچ کر دریافت فرمایا، کیا وجہ ہے کہ کعب نظر نہیں آتے؟ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو مال و جمال کے فخر نے روکا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نے غلط کہا ہے، جہاں تک ہم سمجھتے ہیں وہ بھلے آدمی ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ بھی ارشاد نہ فرمایا، حتیٰ کہ چند روز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج ہوا اور فکر پیدا ہوئی۔ دل میں جھوٹے جھوٹے عذر آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے جان بچا لوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا، اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار سے مشورہ کرتا رہا۔ مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے ہی آئے تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کے کوئی چیز نجات نہ دے گی۔ چنانچہ میں نے سچ عرض کرنے کا تہیہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے تاکہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں۔ حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں تشریف فرما رہے۔ منافق لوگ آ کر جھوٹے جھوٹے عذر کرتے اور قسمیں کھاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ظاہر حال کو قبول فرماتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اتنے میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور منہ موڑ لیا۔ میں نے عرض کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھ سے اعراض کیوں فرمایا؟ خدا کی قسم، میں نہ تو منافق ہوں اور نہ مجھے اپنے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہاں آؤ اور میرے قریب آ کر بیٹھ۔ فرمایا، بتا تجھے کس چیز نے روکا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس وقت کسی دنیا دار کے پاس ہوتا تو مجھے یقین ہے میں اس کے غصے سے کوئی نہ کوئی بات بنا کر خلاصی پا لیتا، اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے متعلق مجھے علم ہے کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں میرا چل سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کو غصہ آ رہا ہے، لیکن قریب ہے کہ خدا کی ذات پاک آپ کو عطاب کو زائل کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سچ عرض کرتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہ تھا، اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس وقت تھا کسی وقت نہ تھا۔ چنانچہ ولی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اس نے سچ کہا۔ پھر فرمایا اچھا اٹھ جا، تمہارا فیصلہ خدا تعالی خود فرمائے گا۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے میری ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا، اگر تو کوئی عذر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی کی درخواست کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاف کر دینا تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے کہا 2 شخص اور بھی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی، اور یہی جواب ان کا ملا تھا جو تجھ کو ملا ہے۔ ایک حلال بن امیہ، دوسرا مرارہ بن ربی۔ میں نے دیکھا کہ 2 صالح شخص جو دونوں بدری ہیں وہ بھی میرے شریک حال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی بھی ممانعت فرما دی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس ارشاد کی اس طرح تکمیل کر کے دکھائی کہ کعب فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کیا، گویا دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے ہمیں تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، در و دیوار بیگانے ہو گئے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جنازہ بھی نہ پڑھیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا، نہ میرا کوئی نماز جنازہ پڑھے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔